بسم اللہ الرحمن الرحیم کنٹینیویشن۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی اخلاقی اور روحانی زندگی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ جیسا کہ بتایا گیا، انسان عقل و شعور رکھتا ہے۔ اللہ نے آزادی اور اختیارات بھی اس کو عطا کیے ہیں، اسی بنا پر وہ اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہے۔ ضروری ہے کہ اللہ نے انسان کی زندگی کا جو مقصد متعین کیا ہے وہ ٹھیک طرح سے اسے معلوم ہو، اس کے ساتھ جو حقوق و فرائض اور ذمہ داریاں طے کی ہیں وہ بھی معلوم ہو، تاکہ وہ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو اور آخرت کی باز پرس میں ناکامی سے بچ سکے۔ چنانچہ اللہ نے اسے ان اہم اور بنیادی حقیقتوں کا علم بھی دیا اور زندگی کے تمام شعبوں بشمول اخلاقی اور روحانی کے لیے جامع نظام زندگی عطا فرمایا۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں میں سے منتخب انسانوں کو نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے مقرر کر کے رہنمائی کے منصب پر فائز کر دیا۔ دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں الگ الگ زمانے میں نبیوں اور پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی اور اصلاح و تربیت کے لیے صحیفوں اور کتابوں کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ اس انتظام کو رسالت، پروفٹ ہوڈ کہا گیا۔ جہاں تک انبیاء اور پیغمبروں پر اللہ کی جانب سے نازل ہونے والے صحیفوں اور کتابوں کا تعلق ہے، اس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور، توریت اور انجیل کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ ہمارے ملک کی قدیم تاریخ میں بھی یقیناً اللہ کی جانب سے پیغمبر آئے ہوں گے اور ان پر کتابیں نازل ہوئی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 570 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوتا ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ ان پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوتا رہا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کوئی پہلی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے قبل جو کتابیں نازل فرمائی تھیں وہ محفوظ نہیں رہ سکیں۔ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ اس کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام کیا گیا۔ اب قرآن مجید پوری طرح محفوظ ہے۔ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا بھرپور مواد اس میں موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن مجید نازل کیا گیا، ان کی مبارک اور پاکیزہ زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کا حریف نہیں ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو ہدایتیں اور رہنمائی اللہ کی طرف سے دی گئی تھی وہ محفوظ نہیں رہ سکی۔ ان کتابوں کے پیرووں نے تحریفات کر کے ان کو اصلی حالت میں باقی نہیں رہنے دیا۔ اب قرآن مجید ان کتابوں کی اصلی تعلیم کو پیش کرتا ہے، وہ کوئی نئی تعلیم یا نیا پیغام نہیں پیش کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ ان کتابوں میں سچی تعلیمات کا احترام ضروری ہے، لیکن ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ پچھلی کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں لیکن ان کے اندر انسانی دخل اندازی کے بعد ہدایت گم ہو گئی۔ تمام کتابوں سے ایک ہی راستہ ملنا چاہیے تھا، اب متضاد راستے اور الگ الگ تعلیمات ملتی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی اصلی تعلیم وہ نہیں ہے جو ان کے تحریف شدہ کتابوں میں درج ہے۔ قرآن مجید ہر قسم کی انسانی دخل اندازی اور تضادات سے بالکل پاک ہے۔ قرآن مجید کو ماننا پچھلی تمام کتابوں کو ماننا ہے۔ قرآن مجید کا انکار گویا پچھلی تمام کتابوں کا انکار ہے۔ قرآن مجید کے تعارف کے سلسلے میں اس کی بعض اہم خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے مشہور مصنف جناب نعیم صدیقی تحریر کرتے ہیں: ہمارے سامنے یہ واحد ایسی کتاب ہے جس میں کہیں کسی مقام پر کوئی بات شک کے انداز میں نہیں کہی گئی۔ کوئی اصول، کوئی حکم، کوئی تجزیہ اور کوئی تبصرہ اس میں ایسا نہیں دکھائی دے گا جس کے پیچھے تذبذب کار فرما ہو۔ ہر بات یقین اور تحدی کے ذریعے کہی گئی ہے۔ اس کا ایک ایک فقرہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے مصنف کو اس بات کا قطعاً کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہے کہ اس کی کسی بات کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے۔ کہیں کسی سطر میں کوئی ایسی کمزوری نہیں جھلکتی جیسی بالعموم انسانی تصانیف میں پائی جاتی ہے۔ یہ کتاب کتاب حق اور کتاب یقین ہے۔ یہ کتاب تفریحی لٹریچر سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ زندگی کے ٹھوس حقائق و معاملات سے بحث کرتی ہے، اور وہ بھی سنجیدہ اور باوقار انداز سے۔
آگے وہ مزید تحریر کرتے ہیں کہ عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں اور دوسرے مذہبی گروہوں نے مذہب کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ فی الحقیقت قرآن مجید ایک مکمل دین پیش کرتا ہے۔ یہ گویا زندگی کی کتاب ہدایت ہے، یعنی کہ گائیڈ بک۔ اس میں ایک نظام تہذیب کا خاکہ دیا گیا ہے۔ اس نظام تہذیب کو چلانے کے لیے جیسی حکومت اور اسے قائم کرنے کے لیے جیسے تحریک کی ضرورت ہے، اس کی رہنمائی موجود ہے۔ پھر مطلوبہ ریاست اور تحریک کے لیے جس جماعت و تنظیم اور جیسے انسانوں کی ضرورت ہے، ان کا معیار پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا موضوع انسان ہے اور یہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے بحث کرتی ہے۔ اس میں زندگی کو ایک وحدت اور کل مان کر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب ایک مخصوص طرز کی سوشیالوجی کی کتاب ہے اور ایک مکمل سوشل سسٹم اور نظام اجتماعی کا ایک جامع فارمولہ ہے۔ ایسی کتاب میں قدرتی طور پر ہر شعبہ زندگی اور علم کے بارے میں بحث ہونی چاہیے، لیکن یہ کتاب ہماری مروجہ تقسیم علوم کے مطابق کسی خاص جزوی علم کی کتاب نہیں، بلکہ اس میں تمام علوم پر حاوی ہونے والا اور تمام علوم کو چند اٹل بنیادی حقائق اور اصولوں کے ذریعے مضبوط اور ہم آہنگ کرنے والا علم پیش کیا گیا ہے، جسے اس کتاب نے اصطلاحاً العلم یعنی کہ دا نالج قرار دیا گیا، یعنی وہ علم ہدایت جو انسانی زندگی کی مجموعی فلاح کے لیے ناگزیر بنیادی علم ہے، وہ رہنمائے علم جو تمام علوم و فنکار کو درستی پر قائم رکھتا ہے اور انہیں بھٹکنے سے روکتا ہے۔ قرآن مجید جس علم پر مشتمل ہے، اس میں ایک تو وہ اساسی صداقتیں شامل ہے جن پر یہ کائنات چل رہی ہے اور جن کے تحت زندگی کا ظہور اور نشو و نما ہوا۔ دوسرے وہ تاریخی اصول ہیں جن کے تحت قوموں کا عروج و زوال واقع ہوتا ہے، اور تیسرے وہ اخلاقی ضابطے ہیں جن سے افراد اور معاشرے کی زندگی سنورتی ہے اور جن کو ترک کرنے سے ان میں فساد واقع ہوتا ہے۔ وہ ضابطے ہیں جو اس کی زندگی کو کائنات کے حقائق سے ہم آہنگ کرتے ہیں اور اسے خدا کی رضا اور خوشنودی کا سزاوار بناتے ہیں۔ مذہبی کتاب کو کیسی کتاب ہونا چاہیے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کتاب خدا کا صحیح تعارف کرائے، اس کی صفات بیان کرے، اللہ کو ماننے کے تقاضے بتائے، انکار خدا یا خدا کی نافرمانی کے نقصانات سے باخبر کرے۔ قرآن مجید انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اس کی سچی محبت اور اس کی خوشنودی کو سب سے بڑی متاع قرار دیتا ہے۔ اللہ کی محبت اور رضا پر اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کی زبردست طاقت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ نعیم صدیقی لکھتے ہیں، اس کتاب کی ایک عظیم الشان خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے قاری کو خدا سے قریب کر دیتی ہے اور خدا اس کے قریب آ جاتا ہے۔ خدا کا یہ تصور وہ ایک الگ تھلگ وجود ہے جس سے انسان کا برائے نام سا تعلق ہے، وہ بھی بس دور پار کا۔ قرآن مجید پڑھتے ہی اس قسم کا محدود، کمزور اور باطل تصور مٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید کا خدا ایسا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آدمی کو بالکل اپنے سامنے، اپنے آس پاس، بلکہ عین اپنے دل میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ جہاں قرآن مجید میں داخل ہوتے ہی قاری محسوس کرتا ہے کہ خدا کو اس سے گہرا تعلق ہے، اس سے گہری محبت ہے، خدا کو اس سے دلچسپی اور ہمدردی ہے اور وہ اس کے ہر خیال کے ساتھ ہے، اس کے ہر کام میں حصہ لے رہا ہے، وہ اس کی دعائیں سنتا ہے، اس کی پکاروں کا جواب دیتا ہے، اس کے کام سنوارتا ہے، اسے خیر سے بہراور کرتا ہے اور شر سے بچاتا ہے۔ قرآن مجید کا قاری اگر قرآن مجید کی دعوت پر لبیک کہہ کر بدی اور ظلم کی طاقتوں کے خلاف راستی اور نیکی کی جنگ لڑنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہتا کہ اس جنگ میں خدا خود اس کا ساتھی ہے، وہ اس کے آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں اور سینے کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ پھر قرآن مجید کی نگارش کا کمال یہ ہے کہ اس کے قاری کے سامنے حشر و نشر کا نقشہ اس وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عرصہ غفلت گزار کر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسے آخرت کی عدالت دکھائی دینے لگتی ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے موت کا دروازہ سامنے کھلا نظر آتا ہے۔ وہ عدالت جہاں نہ رشوت چلے گی، جہاں نہ سفارش کے زور سے اہلکاروں سے ساز باز کی جا سکے گی، نہ کوئی فدیہ دے گا، نہ کوئی لے گا، نہ وکیلوں کی چرب زبانی کام آئے گی، نہ دوست اور رشتہ دار سہارا دے سکیں گے، اور نہ رونا چیخنا سودمند ہوگا، بلکہ وہاں کا قانون تو بس یہ ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے وہاں دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے وہاں دیکھ لے گا۔ قرآن مجید بعض ضروری معلومات۔
قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں تقریباً 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ نبی ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں 10 سال رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول وحی اللہ کی پیغام رسانی کا طریقہ کے ذریعے ہوتا تھا۔ آئندہ صفحات میں وحی یعنی ریولیوشن پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ قرآن مجید کے مطالعے سے پہلے وحی کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس سے قبل کچھ ضروری معلومات مفید ہوں گی۔ قرآن مجید کا لفظ معنی ہے وہ چیز جس کو پڑھا جائے۔ قرآن مجید کی مدت نزول 22 سال 5 ماہ 14 دن ہے۔ قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام آئے ہیں، اس میں بعض درج ذیل ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید بذریعہ وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے فرشتے کا نام جبرائیل ہے۔ قرآن مجید کا نزول سب سے پہلے غار حرا میں ہوا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عرب قوم کی بگڑی ہوئی حالت پر غور و فکر کرتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ غار حرا مکہ سے مشرق کی طرف 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل نور میں واقع ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس غار میں تشریف لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مقرر کیا ہے۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی 96ویں آیت سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق۔ قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی مکمل سورت سورہ فاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے لفظ آیت کا لغوی مفہوم نشانی ہے۔ قرآن کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ آیت کی جمع آیات ہے۔ ان آیات یعنی نشانیوں پر غور و فکر کر کے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ آیات کو سورتوں میں اللہ کی طرف سے جمع کیا گیا، البتہ پاروں اور رکوعات کی تقسیم اہل علم نے روزانہ قرآن مجید پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے کی ہے۔ قرآن مجید کو 30 پاروں یعنی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اسی طرح چند آیتوں کا مجموعہ رکوع کہلاتا ہے۔ چونکہ پارے اور رکوع اہل علم نے تقسیم کیے ہیں، اس لیے ان کی نشاندہی قرآن مجید کے حاشیہ پر کی جاتی ہے تاکہ اللہ کے کلام سے ممیز ہو۔ سورت کے معنی فصیل کے آتے ہیں۔ جس طرح فصیل کی وجہ سے ایک شہر زمین کے دوسرے حصوں سے ممتاز اور علیحدہ ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک سورت بھی قرآن مجید کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے ممتاز اور علیحدہ کرتی ہے۔ جس طرح فصیل یا شہر پناہ سے شہر محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کو 114 سورتوں میں تقسیم کر کے اس کے الفاظ اور مضامین کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورتوں کی تقسیم مکی اور مدنی سورتوں کے طور پر کی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال پوری ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل شروع ہوئی۔ نزول وحی کا 23 سال تک سلسلہ جاری رہا۔ مکہ میں 13 سال قیام تھا، مدینہ میں 10 سال قیام رہا۔ مکہ میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت زیادہ ہونے لگی تو اللہ کے حکم سے آپ اور آپ کے ساتھی مکہ چلے گئے، مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ اسے ہجرت کہتے ہیں، مائیگریشن۔ ہجرت اسلامی تاریخ کا نہایت اہم اور مشہور واقعہ ہے۔ مدینہ کے حالات مکہ سے مختلف تھے۔ مدینہ میں 10 سال یعنی آپ کی وفات تک وحی نازل ہوتی رہی۔ مدینہ میں 10 سال یعنی کہ آپ کی وفات تک وحی نازل ہوتی رہی۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جو قرآن مجید نازل ہوتا وہ مکی صورتوں کی شکل میں ہوتا۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی صورتوں کی شکل میں ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ یہاں تک قرآن مجید کا ایک سرسری تعارف اور بعض ضروری معلومات پیش کی گئی تھی۔ اب موقع ہے وحی یعنی کہ ڈیوائن ریولیوشن، جو ایک طرح سے الہی پیغام رسانی ڈیوائن کمیونیکیشن ہے، اس کا تعارف کرایا جائے۔ یہ قرآن مجید کے مطالعے اور فہم میں معاون ہوگا۔ وحی کیا ہے؟
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی انسان یا دوسری ہستی کا کوئی کلام نہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس ذریعے سے نازل ہوا وہ ذریعہ وحی کہلاتا ہے۔ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ وحی کی حقیقت بتاتے ہوئے مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لغت میں وحی کے معنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دل میں ڈالنا، چھپا کر بات کرنا، دل میں کسی بات کا ڈال دینا ہے۔ لیکن شریعت اسلام کی اصطلاح میں وحی خاص اس طرح غیبی، اس ذریعے غیبی کا نام ہے جس کے ذریعے غور و فکر، کسب و نظر اور تجربہ و استدلال کے بغیر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وحی ہے الہی کلام کی صورت میں اللہ کا پیغام ہے۔ وحی صرف پیغمبروں تک خدائی کلام پہنچانے کے لیے مخصوص رہی ہے۔ یہ خدائی کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام لا کر پہنچاتے تھے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے کے بعد الہی پیغام رسانی کا یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ وحی الہی موصول ہونے کے بعد پیغمبروں پر لازم ہوتا تھا کہ اسے جوں کا توں دوسروں تک پہنچائے۔ وحی الہی میں کسی قسم کے رد و بدل یا حذف یا اضافے کا اختیار کسی پیغمبر کو نہیں رہا۔ وحی کی تعریف بتاتے ہوئے مفتی محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں، وحی تو وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ اپنا کلام اپنے کسی منتخب بندے اور رسول تک پہنچاتا ہے اور اس رسول کے ذریعے تمام انسانوں تک، اور چونکہ وحی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک مقدس تعلیمی رابطے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا مشاہدہ صرف انبیاء کو ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے لیے اس کی ٹھیک حقیقت کا ادراک بھی ممکن نہیں ہے۔ وحی کے بنیادی عناصر۔ وحی الہی کی تعریف معلوم کر لینے کے بعد اس کی ماہیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں، وحی 3 بنیادی عناصر سے عبارت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وحی ایک ذریعہ علم ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جس ذریعے سے آتا ہے وہ عام انسانوں کو میسر نہیں۔ وہ ذریعہ صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، گویا وہ ذریعہ علم ہے جو ایک مابعد طبیعی نوعیت رکھتا ہے۔ دوسری بنیادی چیز وحی کی حقیقت میں یہ ہے کہ وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے۔ اس کا یقین اور اس کی قطعیت دنیا کے ہر قطعی اور یقینی چیز سے بڑھ کر اور ہر قسم کے ظن و تخمین سے ماورا ہے۔ وحی الہی خود میزان ہے جس میں تول کر دوسری چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ خود وحی الہی کو کسی خارجی میزان کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا بنیادی عنصر جو وحی کی حیثیت میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ وحی اپنے وصول کرنے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہوتی ہے۔ نزول وحی کے بعد کسی انسان کے پاس یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ وحی کے احکام اور ہدایات پر عمل کرنا لازمی ہے۔ وحی ہے الہی انسان کی کس ضرورت کو پورا کرتی ہے؟ انسان کی ضرورتیں محض دیگر جاندار ضرورتوں کی مانند نہیں ہیں۔ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ صرف طبعی اور مادی وجود نہیں رکھتا بلکہ روحانی اور اخلاقی وجود بھی رکھتا ہے۔ انسان پر اصل حکمرانی اس کے روحانی اور اخلاقی پہلو ہی کی ہے، لہٰذا روحانی اور اخلاقی پہلو کی تربیت کے لیے صحیح، جامع اور مکمل ہدایت درکار ہے۔ جس طرح مادی اور طبعی ضرورتوں کو خود انسان پورا نہیں کر سکتا، اسی طرح اخلاقی اور روحانی پہلوؤں کے لیے ضروری رہنمائی بھی خود فراہم نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں اس کی بے بسی اور نااہلیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نادان انسانوں نے اپنی عقل، علم اور تجربے کو کافی سمجھا، نظریات اور فلسفے گھڑے، مختلف نظام بنائے۔ ان سب میں آپس میں اختلافات ہیں، یہ تضادات کا شکار ہیں، توازن اور اعتدال سے یکسر محروم ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر خصوصاً انسان پر مہربان ہے۔ اس کی بندگی میں یوں تو سب شریک ہیں، البتہ انسان اس کا نائب اور خلیفہ ہے اور زمین میں اشرف المخلوقات ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے انشاءاللہ یہاں پر بک ریڈنگ کا ختم کرتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 20 ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے آگے کے پیجز سے کنٹینیو کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کریں اور کامنٹ بھی کریں۔ کامنٹس میں بتائیں کہ ہم کس طرح سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں اور آپ کے ایڈوائسز دیں، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے ضرور فائدہ مند ہوں گے اور ضرور ہم اس کو فالو کریں گے۔ آپ پلیز اس کو شیئر کیا کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔